بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کے کندھوں پر یہ بھاری بھرکم ذمہ داری ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ آپ کو اپنے پسند کے قائد کو، آپ کو اپنی پسند کی جماعت کو منتخب کر کر ایوان اقتدار بھیجنے کا موقع دیتی ہے، جو ہم پوری دانش مندی سے، پوری صبر و ضبط کے ساتھ، پوری دور اندیشی کے ساتھ ماضی کے وہ تمام تلخ تجربات کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور کے یہ کارستانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں مستقبل کے اٹوٹ سیاسی فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ موقع فراہم کرتی ہے ہماری اور آپ کی اس ملک کی جمہوریت۔ تو معزز بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، جہاں پر ہمارا اور آپ کی اس ملک کی جمہوریت بے شمار حقوق دیے، تو وہیں پر سب سے بڑا حق راہ دہی دیا، جس کے ذریعے آپ اپنے پسند کے قائد کو، پسند کی سیاسی جماعت کو پورے اعتماد کے ساتھ، پوری عقل مندی کے ساتھ، پوری دانش مندی کے ساتھ منتخب کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ بحر کیف کشن گنج کے انتخابات پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے شہنشین پر جتنے ذمہ داران ہیں ان تمام کی جانب سے، خاص کر میرے پارٹی کے سپریمو، آپ کے اور ہمارے چہیتے نیتا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس کی جانب سے کشن گنج کے ان تمام معزز بزرگوں کا، نوجوان ساتھیوں کا، باعزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں کا میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ پچھلے 16-17 دن سے آپ کے اس شہر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ بے شک یہ چوتھا الیکشن ہے جس میں ہم صدر مجلس کے حکم پر آپ کے گلی گلی پھر کر کام کرنے کا موقع مل رہا، لیکن یہاں کے بزرگوں نے اب کی بار ایک تاریخ ساز فیصلہ لے رہے ہیں۔ بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 3 انتخابات میں دیکھا، معذرت کے ساتھ کشن گنج کے بزرگوں نے کسی اور پارٹی کا ساتھ دیا، لیکن وہ تہیا کر لیے جہاں جہاں ہم بزرگوں کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، سماج کے ویاپاری حضرات کے ساتھ، بزنس مینز کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، چھاتروں کے ساتھ جب بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں مطمئن دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کی بار ہم ضرور کشن گنج میں مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بڑھتے ہوئے سیاسی قدموں کے ساتھ ہم قدم ملائیں گے۔ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہے، تو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوصلے ان کے ساتھ ہیں۔ تو عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنیں کہہ رہے ہیں کہ رات کے تاریکیوں میں جب ہم مصلے ڈال کر سجدے کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، سسکتے بلکتے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تو ہمارے دعائیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ۔ تو یہ ماحول الحمدللہ کشن گنج ٹاؤن اور اس تاریخی شہر کا ہے، تو ہمیں یقینی طور پر اس بات کو کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ بے شک 14 کے دن انتخابات کے نتائج آئیں گے، لیکن ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ اب کی بار کشن گنج بھاری بھرکم اکثریت کے ساتھ پٹنہ کی ویدھان سبھا میں یہ پڑھا لکھا نوجوان ایڈوکیٹ شمس آغاز کو بھیجنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ پوٹھیا تو آپ کو معلوم ہے، پوٹھیا کے 22 پنچایت الحمدللہ ہمیشہ سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر لبیک کہتے ہیں۔ 2019 کے انتخابات بھی میری اس بات کی گواہی، یہاں پر بیٹھے کئی نوجوان جو ہمارے قدم سے قدم ملا کر 2019 میں شب و روز محنت کیے، تو پوٹھیا کے پورا ایک طرفہ ووٹ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ملا، اور بھاری اکثریت کے ساتھ 2019 میں مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر کھاتا کھولنے میں کامیاب ہوئی۔ کھاتا یہاں پر کھلا، لیکن پورے ملک بھر سے الحمدللہ مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو اب کی بار الحمدللہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ یہ پڑھا لکھا، بے باک اور بے خوف نوجوان، نڈر نوجوان کو اگر آپ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے تو الحمدللہ برسوں برس سے جو مسائل تھے، انشاءاللہ ان مسائل کی آواز پٹنہ کے ویدھان سبھا میں پوری ایمانداری سے، پوری سچائی سے، پوری بے باکی سے اٹھی۔
تو میں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جیت طے ہے بول کر ہمیں بیٹھنا نہیں ہے. ہمیشہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ لمحے آخر تک ہم کو کوششیں، محنتیں، کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے. کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کس طریقے سے فاشسٹ طاقتیں، یہ طاغوتی قوتیں ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں. آج اس کی لڑائی بے باکانہ انداز میں آپ کے اور ہمارے چہیتے نیتا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تنہ تنہا پورے ملک بھر میں، ملک کے کونے کونے میں پھر کر لڑ رہے ہیں. ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے، ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، یہاں کے آئین و دستور کی حفاظت کے لیے، ہندو مسلم بھائی چارگی کے لیے اگر کوئی تنہ تنہا لڑ رہا ہے تو اس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. آج سرزمین بہار اور سیمانچل کی اس دھرتی پر مظلوموں کی آواز، ونچتوں کی آواز، شوشتوں کی آواز بن کر اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس کا نام اختر الایمان ہے. اس اختر الایمان کے بڑھتے ہوئے سیاسی قدم کو مزید مضبوط کرنا ہے تو کشن گنج، پوٹھیا کے سارے علاقے کے بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے حوصلوں کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل کا مورخ جب کشن گنج کی تاریخ لکھے گا تو اس تاریخ میں بزرگوں کے دعاؤں کا ذکر ہونا، نوجوانوں کے حوصلوں کا ذکر ہونا، عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعاؤں کا ذکر ہونا. تو بہر کیف بات کو میں مختصر کرتے ہوئے، الحمدللہ چاروں طرف بہترین ماحول ہے. ہمیشہ کی طرح پھر آخر میں کھیل کھیلا جائے گا. میں بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ کھیل ہمیشہ کی طرح آخر دن میں پھر کھیلا جائے گا، مگر آپ منتشر نہ ہوں. متحد طور پر اتحاد کا بے مثال مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ایک طرفہ پورے اعتماد کے ساتھ توکلت علی اللہ کی بنیاد پر اگر آپ یقین کے ساتھ اگر مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینے کا تہیہ کریں تو ضرور کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومنے کے لیے بےتاب رہے گی. ایک تاریخ ساز فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. آج چاروں طرف سے کھیل کھیلا جا رہا ہے. کس طریقے سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز کو کمزور کرے، کس طریقے سے اختر الایمان صاحب جو ہم تمام کی آواز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کی آواز کو کمزور کریں. آج سازشیں، مکاریاں، منصوبے بندیاں ہو رہے ہیں. اگر اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ آئے مہمان مقرر کا بھی خطاب سننا ہے. اور ہمارے درمیان میں ایک نہیں، دو نہیں، تین بار کے ودھائک شہر حیدرآباد سے نمائندگی کرنے والے جناب جعفر حسین معراج صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب سننا ہے. اور بہت سارے جلسے ہوتے رہتے ہیں. اور ایک بھی خاص اعلان یہ ہے کہ 5 تاریخ کے دن دہملواڑی کے اس میدان میں الحمدللہ ہمارے اور آپ کے چہیتے نیتا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا ایک بہت بڑا چناوی سبھا ہونے جا رہا ہے. آپ تمام لوگ بھی وہاں پر ایک بڑی تعداد میں آ کر متحد و منظم ہو کر اتحاد کا بے مثال مظاہرہ پیش کرے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرما کر آسمانوں سے مدد فرمائے اور ہمیں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تاخیر ہمارے بیچ ایم ایل اے جناب جعفر صاحب کو میں دعوت سخن دینا چاہ رہا ہوں. سر وقت کی کمی ہے، سر آ جائے چونکہ وقت کی کمی ہے. سر 10 بجے تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پہ تشریف فرما ہندوستان کے معروف شہرائے کرام جناب منظر بھوپالی صاحب، جوہر کانپوری صاحب، محترمہ لتا حیا میڈم صاحبہ اور میرے ساتھی حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے تمام کارپوریٹرز، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسا پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ چناؤ کا موقع ہے، ماحول ہے. ہر آدمی آتا ہے یہی کہتا ہے کہ
کہ میں اچھا، میری پارٹی اچھی، مجھے ووٹ دیجئے، ہماری پارٹی کو ووٹ دیجئے. بے شک ہر ایک کو یہ سوچنا ضروری ہے، مگر عوام کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا نیتا کس طریقے سے ہو. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 11 نومبر کو چناؤ ہونے جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا نشان پتنگ ہے. پتنگ چھاپ کو آپ کو ووٹ دینا ہے. آپ کا امیدوار شمس آغاز ہے، جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے. انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے کر آئیں گے، مگر آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں دینا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیوں دینے کا ہے، کس لیے دینا ہے، تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عرصے دراز سے آپ نے تمام پارٹیوں کو دیکھا ہے، مگر کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. خاص طور سے سرزمین سیمانچل کے اوپر 2015 سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے انہوں آپ کے بارے میں نہیں سوچے. جیسے ہی ایک دکن کا شیر سرزمین سیمانچل پہ جب اپنا پنجہ رکھا تو ساری کی ساری سیمانچل کی زمین ہل گئی اور کہنے لگی آخر یہ کون سا شیر ہے، آتے ہی سارے کے ساروں کو جگا دیا ہے. اور سب کہنے لگے آخر کیا بات ہے. ہم جب 2015 میں آئے تھے، میرے ساتھ میں کافی میرے ساتھی بھی موجود تھے. الحمدللہ ہم 2015 میں سیمانچل کی سرزمین پہ گھوم رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے اویسی صاحب حیدرآباد سے آ کر یہاں پر کیا کرو گے؟ تو ہم نے کہا کہ بے شک ہم حیدرآباد سے ضرور آئے ہیں، مگر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم آ کر یہاں پہ ہم خود الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، ہم آ کے آپ کے بیچ میں سے لے کر آ کے آپ کو خود سیاسی طاقت دینا چاہتے ہیں، آپ کو خود الیکشن میں چناؤ میں ٹھہرا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ اپنا ووٹ اپنے آپ کو دیجئے، نہ کہ دوسروں کو دیجئے. اب تک جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے آپ نے دیکھا ہمیشہ ہم کو شک کی نظر سے دیکھا گیا ہے. آج بھی ہم کو شک کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے تم دوسرے شہری ہو. ارے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اے حکومت کرنے والوں، اے ظالم حکومت کرنے والوں، ہمارا سوال تم سے ہے، ہمارا سوال تم سے ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ. ہم جیتے ہیں تو سرزمین ہندوستان میں جیتے ہیں، جب ہم مرتے ہیں تو 2 گز زمین ہندوستان کی لے کر جاتے ہیں، تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں اے حکومت کرنے والوں، تم نے قریب 78 سال سے ہمارے کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. سرزمین سیمانچل پہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت ہی بےدھالی ہے. سرزمین سیمانچل پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے صحیح اسکول نہیں ہے. سرزمین سیمانچل پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کوئی صحیح ہسپتال نہیں ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے بہت سے ٹائم پہ تم کو ووٹ دیا، مگر آج تک تم نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. ہم 2015 میں آئے تو ایک سازش رچائی گئی ہے. وہ سازش کیا تھی؟ ہم سے سوال کیا جاتا کہ بھائی آپ آگے دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر اویسی صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ ہوں میں بے شک ان کا سگا بھائی نہیں ہوں، مگر کلمے کی بنیاد پہ ان کا بھائی ہوں. چونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے. ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ جو آدمی اگر آپ کے پڑوس میں راجو رہو یا رحیم رہو یا کوئی اور رہو، اگر انہیں بھوکا رہتا ہے تو ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے کے چلو. تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں بے شک یہ ہمارے بھائی ہے، آپ بھی ہمارے بھائی ہے. ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے. ہم نے انصاف دلانے کے لیے ہم اپنی خود کی لڑائی لڑ کے بتانے کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں، مگر ان کو بڑی تکلیف ہو گئی. انہوں نے یہ سوچا اویسی صاحب آ کے جگہ دے رہے ہیں تو یہ لوگ اپنا حق پوچھیں گے. حق کیا پوچھیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ کیوں نہیں کیے، وہ کیوں نہیں کیے. ہم 2015 میں آئے اس وقت بہت پریشان تھے یہ لوگ.
آج ہمارے ڈر سے جو چاہے کام کا سوچ رہے ہیں. ارے یہ کون کہا ہے؟ یہی وہ اویسی صاحب 2019 میں آپ کا جو یہاں کے ودھائک تھے, انہوں ایم پی بننے کے بعد یہ سیٹ کشن گنج کی خالی ہوئی تھی. میں سلام کرتا ہوں کشن گنج کی عوام کو. الحمدللہ آپ نے بائی الیکشن کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو سب سے پہلے اگر کوئی کامیابی دلانے والے ہیں تو وہ کشن گنج کی عوام ہے اور کوئی نہیں. پہلے بائی الیکشن میں آپ نے جتا کر بتا دیا, ہمارا کھاتا کھول کر بتا دیا. ہاں ہم کو بھی آتا ہے. اس کے بعد میں 2020 کا الیکشن ہوا. اللہ کے کرم سے 5 ایم ایل اے آپ نے جتا کر بتا دیا. مگر فرقہ پرست طاقتوں نے یہ سوچا 5 کیسے جیت لیے, یہ لوگ جا کے اسمبلی میں لڑیں گے. تو یہی لالو پرساد یادو, تیجسوی یادو نے 4 کو خرید لیا. ہم جب چلا کے کہنے لگے کہ آپ لوگ مت جاؤ, آپ کو عوام ووٹ دی خدمت کرنے کے لیے, مگر اللہ نے ایسی آواز, ایسی لاٹھی سے مارا جس کی آواز نہیں تھی. 3 بیٹھ گئے بازو, 3 کو ٹکٹ نہیں ملا. ہم جانتے ہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم جب کبھی بھی الیکشن لڑتے ہیں تو بے شک ہم جب کبھی بھی الیکشن لڑتے ہیں ہمیشہ ایک ہی بات سوچتے ہیں. وہ بات کیا ہے کہ محنت کرنا ہمارا کام ہے, جیت ہار کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگ کے دل میں ضرور بضرور ڈالے گا. 11 تاریخ کو جب چناؤ کا ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالی پتنگ چھاپ پہ آپ بٹن دبائیں گے, اور الحمدللہ جس دن آپ پتنگ چھاپ پہ بٹن دبائیں گے آنے والے ٹائم پہ یہ دلی کا تخت کھلے گا. انشاءاللہ تعالی دلی کا تخت ہلنے کا ٹائم آ گیا. یہ عوام یہاں کی بگل بجا کے بتا دے گی اے نریندر مودی تم نے بہت ظلم کر لیا ہے, آج وہ وقت آ گیا ہے ایک لشکر